نحمدہ و نصلیہ علی نبی کریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ان 99 ناموں کے بابرکت سے جو کن و یکون کا مالک ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 66 کی تلاوت اور اس کے معنی اور اس کے تفاسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے، ہم پلاتے ہیں تم کو اس سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ، خالص آسانی سے حلق سے اترنے والا پینے والے کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات خداوندی کا ذکر فرمایا ہے جو ہم انسانوں کو دی گئی ہے۔ آئیے اس کی طرف تفاصیل کی طرف چلتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انعام کا ذکر فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی کچھ نشانیوں اور نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں جو اس نے اپنے مخلوق پر کی ہے۔ فرمایا آیت میں وَإِن لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لِعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں البتہ عبرت ہے، خدا کی قدرت سمجھنے کے لیے۔ اور مویشیوں سے مراد گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، اونٹنی ہیں۔ آیت کے کم مما بطونہ، ہم پلاتے ہیں تم کو اس سے جو اس کے پیٹ میں ہے، من بین فرشن و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے، لبنن خالصن، دودھ خالص۔ گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ کا یہ مطلب نہیں کہ جانور کے پیٹ میں ایک طرف گوبر ہوتا ہے اور دوسری طرف خون ہوتا ہے اور درمیان میں دودھ ہوتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جانور جو چارہ کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے معدہ اس کو ہضم کرتا ہے، تو کچھ تو فضلہ گوبر منگینیاں بن جاتا ہے، کچھ پیشاب بن جاتا ہے، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خون بن جاتا ہے۔ پھر خدا کی قدرت کے کچھ خون تو بدن کی قوت کے لیے سب اعضاء میں پھیل جاتا ہے، اور کچھ خون کو اللہ تعالیٰ دودھ کی شکل دے دیتے ہیں۔ آئیے اس بات کو جاننے کے لیے ہم موجودہ ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، جو میکانزم ہے، وہ غذا کو کس طرح سے ایکنالج کرتا ہے اور کس طرح سے اس غذا کو وہ دوسری طرف پہنچاتا ہے، ہمارا ہارٹ کس طرح سے کام کرتا ہے، ساری چیزیں جو ہیں اس میں آپ کو اس میکانزم میں آپ کو دکھیں گی، جو کہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔
خدا کی قدرت کو سمجھنا چاہو تو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہو۔ وہ چارہ تم اگر میل جانور کو ڈالو تو دودھ نہیں بنے گا، گائے اور بھینس کو ڈالو تو دودھ بنتا ہے۔ آیت میں ہے سَأَغَ لِلشَّارِبِينَ، آسانی سے حلق سے اترنے والا پینے والوں کے لیے بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بچوں کی خوراک ہی یہی ہے، اور بیماری کے لیے بھی اسے خوراک بنایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انعامات خداوندی سے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور سمندر اس کے مدد کو لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان چیزوں کو سمجھ کر اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی کوشش عطا فرمائے، اور دین کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔